آج ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے یہ نقطہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی صورت پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار بہت پہلے جماعت اسلامی پہ، اور وہ بڑا فیمس کیس ہے، مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا، جہاں پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا جماعتوں کو. تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے. جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے، کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو، تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں. لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دے گی. سماعت شروع ہو چکی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں. فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائرہ اختیار ہے ریویو پٹیشن میں، کیا آپ کیا چیلنج کر سکتے ہیں، کیا آپ نظر ثانی کی جو سکوپ ہے وہ قانونی طور پہ کیا ہے. تو یہ ساری ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے فی الحال. لیکن عدالت نے، چیف جسٹس صاحب نے ریمارک پاس کیے ہیں، آج آبزرو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اور اٹارنی جنرل صاحب بھی اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی قانونی بحث کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو جو ہوتا رہا ہے وہ ارتھمیٹک ہی ہوتی رہی ہے کہ 7 ممبر ججز یا 5 ممبر بینچ تھا یا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. تو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی اب، لیکن آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ باتیں یا وہ آرگومنٹس یا وہ بحث کریں جو آپ نے پہلے بحث نہیں کی تھی. لیکن چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے، چونکہ یہ معاملہ قوم کا ہے، سٹیزنز کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس لیے ہم آپ کو پوری طرح سنیں گے. آپ آرام سے بحث کریں، آپ کو ہم سنیں گے. تو یہ بحث اس طرح چل رہی ہے. ابھی کل بھی دن بحث کا ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پہ جب وہ ختم کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل، تو اٹارنی جنرل صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بحث کریں گے. پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی موقف پیش کریں. علی جعفر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ سر آئی نہیں ہے پنجاب الیکشنز کی، اور ریویو پر ہیئرنگ شروع ہوئی، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے، اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیلڈ ابھی ریزننگ آنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے رولز کے مطابق کہ آپ نے 30 دن کے اندر ریویو فائل کرنا ہے، اس لیے عموماً رول فائل کر دیا جاتا ہے ریویو، اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے، عام جو کیسز سے بالاتر ہو کے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. اس وقت کے پی کے میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اور اگر الیکشن نہ ہوں، اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، حکومتیں نہیں بن سکتی، اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں، اس سچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو کے پی کے میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں. وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے. اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابینس میں ہے، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے، اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کہ ڈیٹیل ریزنز نہ بھی آئیں
وہ جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کر دی ہے. اچھا عدالتی اقدامات جی دیکھیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں, عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں, لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے, یا آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں تو دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ. تو یہ ایک آئین شکنی ہے, یہ ایک لا, یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے, یعنی کہ اس وقت کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ادھر اس ملک میں, اور یہ چیز درست نہیں. اس پہ بھی بہرحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی. ابھی پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں اور ایک اور پٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور یہ جو کام ہو رہا ہے اور جس طرح کارروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی, یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ, اگر پارلیمنٹ پابندی لگاتی ہے جیسے کہ ابھی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے, تو ایسی صورت میں عدالت اس فیصلے میں وہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, جبکہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہو, اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت میں؟ جی دیکھیے جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے, ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے. وہ آرٹیکل 17 اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہوں اور وہ کل عدم قرار دے دیں. میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, ایک کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی. ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کالعدم قرار دے, لیکن ایسی بات نہیں, بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں قوانین ہیں جن کو عدالتوں میں چیلنج ہوئے اور عدالتوں نے ان کو کالعدم قرار دیا اسی بیسس پہ. تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں, یہ ایک روٹین میٹر ہے اور آئین کے بالکل عین مطابق ہے. عدالتیں اپنے فیصلے منوانے پر ناکام نظر آتی ہیں. سپریم کورٹ سمیت چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے وہ ہوا میں اڑا دیے گئے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ میں آپ کو کوئی غم غصہ نظر آتا ہے؟ جی دیکھیے سپریم کورٹ بڑا تحمل سے کام کر رہا ہے, اور بالکل آج چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا تھا کہ ہم جو ایکچولی کام کر رہے ہیں انصاف دینے کا عوام کو, وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہم جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں, اور ہم تحمل سے ہی سنیں گے. ہم اپنے آپ کو نہ تو قوت برداشت دکھاتے ہوئے نہ تو ہم اپنے آپ کو غصہ دلوائیں گے, نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے. ہمیں پتہ ہے لوگوں نے باہر کیا کیا ہے, ہمیں پتہ ہے پارلیمنٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنا تحمل سے قوت برداشت دکھاتے ہوئے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک درست پالیسی ہے. ہمیں بھی پیشنٹلی اپنا قوت برداشت دکھاتے ہوئے اپنی بحث پیش کرنی چاہیے عدالتوں میں, تاکہ عدالتیں فیصلہ کر سکیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے اصول. اچھا سر, ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کھلاڑی ہیں اپنے کپتان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ ایسا اچانک کیوں ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اس کو صحیح ٹرم دی ہے اس کی, کہ فورسڈ ڈائیورس, یعنی کہ زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا. تو یہ میرا خیال ہے وہی فریز اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن پہ.